الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہونے کے بعد جو رات مسلمانوں کو عطا کی جاتی ہے، جسے ہم چاند رات کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ میں نے رمضان کے شروع میں ایک حدیث آپ کو بتلائی تھی، جس کے اندر اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر 5 خصوصی انعامات وہ عطا فرمائے ہیں، وہ نازل فرمائے ہیں کہ جو دوسری امتوں پر نازل نہیں فرمائے۔ وہ تحفے، وہ 5 تحفے جو دوسری امتوں کو عطا نہیں کیے گئے، وہ اس امت کو عطا کیے گئے ہیں۔ ان 5 کا ذکر میں نے اس حدیث کے اندر کر دیا تھا۔ اس میں سے نمبر 5 یہ تھا کہ اس مہینے کی رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان روزے دار جو روزہ رکھتے ہیں، وہ اس مہینے کی آخری رات میں ان کی مغفرت ہوتی ہے، وہ بخشے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو سننے کے بعد، اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے یہ بات سننے کے بعد، ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، کیا وہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی اور روزے داروں کی مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے کیا؟ یہ پوچھا اللہ کے نبی سے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مزدور کو مزدوری کام پورا ہونے پر ملتی ہے، اور شب قدر میں کام پورا نہیں ہوتا، کیونکہ شب قدر رمضان کے آخری دن میں نہیں ہوتی، بلکہ رمضان میں ہی ہوتی ہے، آخری 10 دنوں میں ہوتی ہے۔ یعنی شب قدر پر رمضان کا مہینہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ شب قدر رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ تو وہ کون سا دن ہے کہ جس دن مسلمانوں کی مغفرت ہوتی ہے، ایمان والے جس دن بخشے جاتے ہیں، وہ کون سا دن ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب روزے مکمل ہو جائیں، جب ہم روزے پورے رکھ لیں، ہم روزوں سے فارغ ہو جائیں، آخری روزہ افطار کر لیں، تو وہ وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں مسلمانوں کی اور روزے داروں کی مغفرت ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت بندوں پر جھوم جھوم کر برستی ہے۔ اس رات کو ہمارے یہاں چاند رات کہتے ہیں، یعنی اس رات میں چاند نظر آتا ہے۔ تو اس رات میں ہم اپنی مغفرت کس طرح کراتے ہیں، اس کو ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت، تقریباً 90% مسلمان مرد اور عورتیں بازاروں میں نظر آتے ہیں۔ اس رات کو ہم نے شاپنگ کی رات بنا دیا، یعنی چاند رات میں شاپنگ کرنا ایک فیشن بن گیا۔ چاند رات میں شاپنگ کرنا ایک ضروری چیز سمجھ لیا ہے۔ چاند رات میں جب تک شاپنگ نہ ہو، تو جب تک ہمیں عید کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو اس رات کو ہم نے شاپنگ کی رات بنا لیا، جو ہماری مغفرت کی رات تھی، جو مزدوری ملنے کی رات تھی، جو ہماری بخشش کی رات تھی۔ ہم نے اس رات کو ایسا بنا دیا کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہوں، آ جاؤ میرے پاس۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، سارے نیک کام کر لیے، لیکن ہمیں تیری بخشش کی اور تیری مغفرت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تجھ سے کچھ بھی بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں سال بھر کے لیے چھوڑ دے، اب ہم شاپنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ کام کرتے ہیں مسلمان۔ دوسرا، اس رات میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو دینی تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ وہ اس رات میں بیوی سے صحبت کرنا چاند رات کا حق سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند رات میں بیوی سے صحبت کرنی چاہیے، بیوی سے ہم بستری کرنی چاہیے، تاکہ چاند رات کا ہمیں ثواب مل جائے۔ چاند رات میں ہم بستری کرنے کی بہت بڑی فضیلت وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے میں ہم کبھی بھی صحبت نہیں کر سکتے، رمضان کے پورے مہینے میں بیوی سے صحبت کرنا منع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔
وہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ چاند رات میں ٹوٹ کر پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے، رمضان کے مہینے میں بھی بیوی سے صحبت کرنا منع نہیں ہے، لیکن خاص چاند رات میں بیوی سے صحبت کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس رات میں صحبت کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ سراسر حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ شریعت کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس رات میں بیوی سے صحبت کرنے کو ضروری سمجھنا یا اس کام کو ضرور کرنا کہ ہم اس کام کو ضرور کریں گے، چاند رات ہے یہ کام ہونا چاہیے، یہ سراسر بے وقوفی کی بات ہے۔ تیسری چیز اس رات میں جو ہم لوگ کرتے ہیں، بے فکری کی نیند سونا۔ ہم اتنے بے فکر ہو کر سوتے ہیں اس رات میں کہ پھر فجر کی نماز بھی ہم خوابوں میں پڑھتے ہیں، سپنوں میں پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز ہم بستر پر ہی پڑھ لیتے ہیں، سورج نکلنے کے بعد ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ تو یہ مزدوری ملنے کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، یہ بخشش کرانے کی رات ہے، یہ اپنے آپ کو معاف کرانے کی رات ہے۔ اس رات میں اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ ہم نے جو رمضان کے روزے رکھے ہیں، ان روزوں میں ہم سے جو غلطی ہوئی ہے، ان غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ نماز اور روزے کا جو حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، اس پر اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہانے چاہیے، پوری رات اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ کے دربار سے گناہوں سے پاک ہو کر نکلنا چاہیے۔ چاند رات اس کا نام ہے، چاند رات اس کا نام نہیں ہے کہ ہم اس رات میں شاپنگ کرنے کو ضروری سمجھیں، یہ اس رات میں ہم بیوی سے ہم بستری کریں، یہ اس رات میں ہم بے فکری کی نیند سو جائیں۔ ان چیزوں سے چاند رات میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے خدا کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔